تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں بس اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارا سچا معبود ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل صاف اور روشن، واضح، سیدھا راستہ معلوم ہوا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا نہیں، اندھیرا نہیں، اور یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اسی راستے کی پہچان کرا دے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور دوسرے ٹیڑھے گمراہ راستوں سے اللہ تعالی ہم کو بچا دے۔ پھر بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج کی خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن سنت کی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات جو ہے ایک حدیث کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، 3090 کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان العبد اذا سبقت من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده وثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت منه۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے کا ایک مقام اور منزلت متعین ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک مقام، درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا متعین ہو جاتا ہے، اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں رہتا ہے۔ اس مقام اور درجے کو وہ بندہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا۔ بات سنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک مقام اور درجہ ہے، لیکن اس درجے تک اپنے عمل کے ذریعے سے وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتلاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کس بات میں؟ 3 باتوں میں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ایک بات فی جسد ہی، اس کے جسم میں کچھ مصیبت دے کر کے اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے جسم میں، اس کے بدن میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ دوسری بات، او فی مال ہی، یا اس کے مال میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے مال میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تیسری بات، او فی ولد ہی، یا تو اس کے اولاد، اس کے بچے بچیوں میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ ثم صبر علی ذلک، پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال دیا ہے، جسمانی مصیبت میں، یا تو مال کی مصیبت میں، یا تو اولاد کی مصیبت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق اور طاقت بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منزل اور درجہ اس کے لیے متعین ہے، وہاں تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، وہاں تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک منزل اس کے لیے متعین ہوتا ہے، اس کی شرح کرنے والے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے منزل متعین کر دیتا ہے کہ اس کو، اور وہ منزل جنت کی ہوتی ہے۔ جنت میں وہ درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو جاتا،
اور اس درجے کو یہ بندہ اپنے عمل سے پا نہیں سکتا، اپنے عمل سے پا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک اس بندے کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش، دنیا میں آزمائش دیتا ہے، دنیا میں آزمائش دے دیتا ہے، مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، یا تو اس کے بدن میں، یا تو اس کے مال میں، یا تو اس کی اولاد میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور پھر صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اگر بدن میں کوئی مصیبت آئے، مال میں مصیبت آئے، یا تو اولاد میں مصیبت آئے، تو اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو اس سے بندہ نکل گیا، یہ جو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچانا چاہتا ہے اس سے وہ نکل جاتا ہے، اس کی توفیق، اس بندے کو وہ درجہ نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے صبر کرنا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ الامساک، رکنا۔ صبر کا مطلب ہے الامساک، رک جانا۔ کس چیز سے رکنا؟ ہائے افسوس، یہ وہ زبان سے اور دل سے اور جسم کے پارٹس سے رک جانا، تو یہ ہوتا ہے صبر۔ تو صبر جب بندہ کر لیا تو وہاں تک اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا نا، سورہ بقرہ میں ہم لوگ اکثر یہ آیت تلاوت سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مصیبت دیتا ہے کیا؟ اولاد کو کم کر کے، مال کو کم کر کے، اور پھر مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا۔ اللہ نے کیا کہا جب یہ سب کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت پر جو بھی لوگ رہیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر رہیں گے، تو اس کے بدن میں بیماری آ گئی تو بھی صبر کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی یہ ہم میں سے ساتھیوں میں سے ہے کوئی اس طریقے سے، لیکن صبر کیے کہ نہیں؟ وہ پیغمبر تھے، پیغمبر تھے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بچے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہی میں انتقال کر گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور بڑا مقام دینا چاہتا ہے، بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ تو یہ تو جو آدمی اس مصیبت میں گرفتار ہوا اس کے لیے، دوسرے کے لیے کیا ہے؟ دوسرے کے لیے کیا ہے؟ اس مصیبت کے بارے میں، یا تو ایسی چیز کے بارے میں جو ابھی یہ رونما ہوتا ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی اس کو معلوم نہیں ہے، وہاں خاموش رہے، وہاں خاموش رہے، اپنی زبان کو نہ ہلائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فتنے کے وقت بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا املک علیک لسانک۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 2406 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے، ادھر ادھر دوسرے الٹے پلٹے ٹائم میں نکلو مت، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ بلکہ فتنے کے وقت میں کئی صحابہ کرام، جب فتنہ ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے کے وقت جو بلوائیوں نے گھیرا، ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ ہوا تو کئی صحابہ کرام گھر میں گھسے اور دروازہ بند کر دیا، کئی صحابہ کرام ادھر ادھر چھپ گئے، فتنوں کی طرف جھانکے نہیں، فتنوں کی طرف جھانکے نہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ تیسری بات کہا کہ تم اپنے گناہوں پر رو، نجات یہی ہے۔ نجات کا 3 راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اور اپنے گھر کو کشادہ مان لو، اسی کو کافی سمجھ لو، اور اپنے گناہوں پر رو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ، یہ بات ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا کہ زبان کو کنٹرول کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث سنیے، یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، 412 نمبر میں صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے نکلے، سواری پر سوار ہوئے، صحابہ کرام آگے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ کو خوشی خوشی اجازت دیں گے تو میں آپ کے قریب ہو کر کے چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور کہا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ ان یجعل یومنا علی یومک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری موت آپ سے پہلے ہو، ہماری موت آپ سے پہلے ہو، ہم سے پہلے آپ نہ گزر جائیں، ہم اسی بات کی دعا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہماری دعا ہے، لیکن اگر اس سے الٹا ہو گیا، دیکھیں اگر اس سے الٹا ہو گیا فَأَيُّ الْأَعْمَالِ نَعْمَلُ بَعْدَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے الٹا ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم زندہ رہے تو آپ کے گزر جانے کے بعد ہم کیا کریں بتائیے، آپ کے گزر جانے کے بعد ہم کیا کریں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور پھر کہا کہ جہاد بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اور صدقہ، تو کہیں روزہ اور صدقہ بھی اچھی چیز ہے، اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری نیکیاں گناتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیا میں بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کیا چیز ہے، اتنی ہم نیکی گنا ہے ان سے بھی بہتر چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصمت الا فی الخیر، کہا کہ خاموش رہنا، صرف خیر ہی کی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا۔ اب سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کر جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ بہت ساری نیکیاں گنائی گئی، آپ نے کیا کہا کہ ان تمام چیزوں سے ایک بہتر چیز بتا رہا ہوں، ایک چیز بہتر چیز بتا رہا ہوں، بولنا تو خیر پر بولنا ورنہ خاموش رہنا، بولنا تو خیر پر بولنا ورنہ خاموش رہنا۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت عن الشر، جو اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کرے اور شر سے خاموش رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن الشر تسلموا، کہا خیر کی بات کرو غنیمت رہو گے اور خاموش رہو گے بچ جاؤ، خاموش رہو بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا۔ اسی وجہ سے فتنے کے وقت جو جتنا زبان چلائے گا، جو جتنا عقل چلائے گا، جو جتنا آپے سے باہر ہوگا، جذبات میں آئے گا، اتنا پھنسے گا، اتنا پھنسے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السعید من جنب الفتن، خوش نصیب وہی ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا، جو فتنے سے بچا لیا گیا۔ اس وقت میں آدمی کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ترازو ہے، یہ حدیث جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ ترازو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، 600 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک آدمی آیا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تیری نیکی تم کو خوش کر دے اور تیرے گناہ تجھ کو پریشان کر دے، یہی ایمان ہے۔ جب تیری نیکی تم کو خوش کر دے اور تیرے گناہ تم کو پریشان کر دے، سمجھ لو ایمان ابھی ہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حاک فی نفسک من شیء، جو چیز تیرے دل پر کھٹک رہی ہے فدعہ، اس کو جلدی سے چھوڑ دو، جلدی سے چھوڑ دو۔ ہم کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں کھٹکا رہا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، فوراً چھوڑنا۔ کچھ بات بول رہے ہیں تو دیکھیں ایمان اگر اندر ہے تو ایمان اندر سے آواز دیتا ہے تم غلط کام کر رہے ہو، غلط بول رہے ہو، مت بولو، خاموش رہو۔ ایسے وقت میں بولنا چھوڑ دینا،
اور ہم اگر نیکی کر رہے ہیں اور خوش ہو جا رہے ہیں کہ اللہ نے توفیق دیا، اللہ نے توفیق دیا، تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی ایمان بہت تازہ ہے۔ اور اگر گناہ کر رہے ہیں اور پریشان ہو جا رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی ایمان تازہ ہے، ورنہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس سے خوش بھی ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ایمان کے بہت پرانے ہو جانے کی علامت ہے۔ اور اس حدیث سے ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ایمان اور گناہوں سے کتنا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا کرتے تھے کہ گناہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اور گناہ کی پہچان یہ کہ بندہ پریشان ہو جائے، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بندہ نیکی سے خوش ہو اور گناہ سے پریشان ہو۔ اگر نیکی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، یا تو اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یا سنت رسول پر نہیں کر رہا ہے، یا تو اخلاص ختم ہے، یا ریاکاری آ گئی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات اور ہم کو سمجھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملنا، یہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، زبان کا کنٹرول بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملے گا، اور اسی طریقے سے نیکیوں کو پرکھنا اللہ کی توفیق سے ملے گا۔ لیکن توفیق کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کبھی توفیق کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کب توفیق کا راستہ بند ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس 5-6 چیز آ جاتی ہے تو توفیق کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر ذکر کیا ہے۔ شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسباب التوفیق تغلق عن الخلق من 6، مخلوق سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں 6 چیزوں کی وجہ سے۔ 6 چیزوں کی وجہ سے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ 6 چیز۔ پہلی چیز کہتے ہیں کہ اشتغالہم بالنعمت عن شکری، آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت میں مشغول ہو جائے اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا اس زمین پر کہیں بھی رہتا ہو، کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس کے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی نعمت پر وہ مشغول ہو جا رہا ہے، شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ توفیق وہ بہت ساری چیزوں کی نہیں ملے گی، بہت ساری چیزوں کی توفیق نہیں ملے گی۔ آگے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بندہ اسی وجہ سے قارون کی طرح ہو سکتا ہے، قارون کی طرح بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ قارون کی طرح بن جائے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں مشغول ہو گیا، اٹھا رہا، فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن شکریہ ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں رغبتہم فی العلم وترکہم عمل، کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے توفیق کا دروازہ ان لوگوں کے لیے بند ہو جاتا ہے جو علم میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں، بہت دلچسپی ہے علم کا، بہت دلچسپی ہے علم کا، لیکن عمل کی کوئی دلچسپی نہیں، عمل کی کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے پاس بولے تو قرآن حدیث، اٹھے تو قرآن حدیث، لیٹے تو قرآن حدیث، قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، تو عمل دیکھیں گے تو شیطان کی طرح عمل ملے، عمل دیکھیں گے تو عجیب عجیب عمل، ان کے پاس عمل بالکل خالی۔ تو اس ایسے لوگوں کو بہت سارے اور جو توفیق نیکیوں کے وہ کٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیں گے بخاری پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن بہت ساری سنت جو ہے آمین کہنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، آمین کہنے کی توفیق نہیں ملتی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، رفع الیدین کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے آپ مثال دیکھ لیجیے، مثال دیکھ لیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ المسارعۃ الی الذنوب وتأخیر التوبہ، تیسری بات کہتے ہیں کہ گناہ کی طرف جلدی کرتے ہیں اور توبہ لیٹ سے کرتے ہیں، گناہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ گناہ ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں،
گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب موقع ملے گا، کب موقع ملے گا، کب موقع ملے گا، اور توبہ بڑی لیٹ کر دیتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مار لاٹھی سب پڑ جاتی ہے، تب احساس ہوتا ہے، تب جاگتے ہیں۔ بہت سارے چیزوں سے توفیق ختم چھین لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے گناہ جلدی کرنا اور توبہ لیٹ سے کرنا، یاد رکھیے بہت سارے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور چوتھی چیز کہتے ہیں الاغترار بصحبۃ الصالحین وترک الاقتداء بافعالہم، کہتے ہیں کہ اس دھوکے میں پڑ جانا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس دھوکے میں پڑ جانا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی اس دھوکے میں پڑ گیا تو ہم تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کا جو کام ہے اللہ کی عبادت سنت کے طریقے پر چلنا، اس پر نہیں چلتے، صرف ساتھ رہتے ہیں۔ اس دھوکے میں پڑ جانا، بہت سارے توفیق ان سے ختم ہو جاتے اور توفیق نہیں ملتی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، کہہ دیتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، وہ بزرگ صاحب دیکھ لیں گے، ہم ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایسے کر کے بہت ساری چیزوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا چھن جانے میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ اور پانچویں چیز کہتے ہیں کہ ادبار دنیا عنہم وہم یتبعونہا۔ دیکھیے اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پیچھے پیچھے دنیا چل رہی ہے لیکن یہ کیا ہے، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں۔ بات سمجھیے، بات سمجھیے کہ ایسے لوگ کہ یہ آگے آگے چل رہے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے، لیکن یہ کیا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے اور ایک دن کا کھانا ہے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کے سمیٹ کر کے دے دی گئی، اس کو پوری دنیا سمیٹ کر کے دے دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا ناک رگڑ کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے، ہم کو جو پیدا کیا ہے، ہمارے زندگی سے رزق کو باندھ دیا ہے، ہم اس کو کیا بھی کریں رزق ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے آئے گی لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بہت ساری توفیق چھین جاتی ہے۔ اور چھٹی بات کہتے ہیں اقبال الآخرہ علیہ، کہ وہ لوگ آخرت جن کے آگے آگے ہے لیکن آخرت سے منہ موڑ لیتے، آخرت کی چیزیں ان کے سامنے موقع ملا، یہ کرو یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے تو بہت ساری چیزوں سے وہ پھر محروم کر دی جاتے ہیں۔ آخرت ہمارے سامنے ایک دن پار ہو رہا ہے نا، ہم قبر کے قریب ہو رہا ہے، ایک دن ہماری زندگی کا ایک دن پار ہوا یا ایک سیکنڈ پار ہوا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قبر کے قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو آخرت ہمارے آگے آگے چل رہی ہے اور ہم ہیں کہ آخرت کے کاموں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں، یہ 6 چیزیں جس سے توفیق بندے کو چھین لی جاتی ہے، توفیق بندے کو چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ تھا۔ اور ایک بات میں بتاؤں گا، میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے، نعمتوں کا ناشکری کرنے کی وجہ سے، اور اپنا ٹیلنٹ، بندہ کیا کرتا ہے، میرا ٹیلنٹ اتنا ہے اور اتنا ہے، اس کے غرور میں آ کر کے کیا کرتا ہے، خطرناک غلطی میں پڑ جاتا ہے اور یہ آدمی قارون کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ قارون نے بھی یہی کیا۔ آپ 2-4 آیتیں دیکھیے، ایک آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب پھر تم کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم گڑ گڑانے لگتے ہو اللہ کے پاس، اللہ کے پاس تم گڑ گڑانے لگتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثُمَّ إِذَا کشف الضر عنکم، جب اللہ تعالیٰ تم سے مصیبت پھر اٹھا لیتا ہے، جب مصیبت آئی نا، نعمت تو ہے اللہ کی ساری نعمتیں
جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کی نعمت ہے. اور تم کیا کرتے ہو؟ جب تم کو مصیبت آتی ہے گڑ گڑانا شروع کرتے ہو. جیسے ہی مصیبت اٹھا لی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منکم، تم میں سے ایک جماعت بربہم یشرکون، اللہ کی شرک کر بیٹھے. جب ان کو مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو شرک کرنا بیٹھتے ہیں، شرک کرنا لگتے ہیں. تو نعمت ہے تو کیا کرنا، نعمت ہے تو کیا کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، نعمت ہے تو فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر نہیں کرو گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں کہا. سورہ قصص جو 28 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 6، 70 پر 7، 70 پر 8، بلکہ 80 پر 1 تک پڑھی. 80 پر 1 تک پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. اللہ نے کہا ان قارون من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہ، لیکن اس قوم پر اس نے ظلم کیا، بڑا ظلم کیا اس نے. اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہا کہ ہم نے اس کو بہت خزانے دیا، اتنا خزانہ کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. اب سوچیے اتنا خزانہ دیا ہے. لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اذ قال له قومه، اس کے قوم نے کہا قارون سے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھو اکڑو مت، اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور پھر قوم کے لوگوں نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دیکھو قارون اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت نعمتیں دیا ہے، جو کچھ نعمتیں دیا اسی نعمت سے آخرت بنا لو، آخرت بنا لو. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کا حصہ بھی نہیں بھولنا. یعنی دنیا میں بھی فضول خرچی سے کام نہیں لینا، آخرت بناؤ، فضول خرچی سے دور رہو. اور پھر کہا کہ دیکھو ایک کام کرو ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پر فساد مت مچاؤ. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا. یہ سب سن کر کے کیا کہا جانتے ہیں؟ یہ جو اصل نقطہ ہے میں بتانے کا وہ یہ ہے. کہا قال انما اوتیتہ من علم عندی، یہ جو تم خزانے دیکھ رہے ہو جس کی کنجیاں ایک جماعت اٹھا کر کے گھوم رہی ہے، یہ جو خزانہ اور یہ جو نعمتیں مجھ کو مل گئی ہے کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ قارون نے کہا کہ مجھ کو جو یہ نعمتیں دی گئی ہے میرے پاس جو علم ہے سمجھ ہے اس کی وجہ سے ملا ہے. بات سنا رہی ہے؟ کیا کہا کہ مجھ کو جو میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو دماغ ہے، ٹیلنٹ ہے، سمجھ ہے. آپ تفسیر دیکھیے تو علم سے مراد وہاں تفقہ، میرے جو سمجھ ہے اس سمجھ کے مطابق مجھ کو یہ حاصل ہوا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الم یعلم بأن اللہ قد ہلک بأن اللہ قد اہلک من قبلہ من قرون، اس کو معلوم اب تک نہیں ہوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو اب تک معلوم نہیں ہوا اس سے پہلے کتنے قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے. ہوا وہ لوگ کیسے تھے؟ اشد منہ قوۃ، وہ لوگ اس سے زیادہ طاقتور تھے. وہ اکثر جمع، اور اس سے زیادہ مال کو جمع کرنے والے تھے، اس سے زیادہ. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کرتا. جب حد سے آگے وہ بڑھ جاتے ہیں تو پکڑ لیتا ہے. اب کیوں کیے، کیسے کیے، کس وجہ سے کیے، اب پوچھا پوچھی ختم، اب پوچھا پوچھی ختم، ڈائریکٹ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور آیت نمبر 80 پر 1 میں کیا کہا؟ یہ سب بولنے کے بعد اس نے یہ کہا کیا میرے علم سے آیا ہے. اللہ نے کیا کیا، کیا عذاب کیا؟ اللہ نے کہا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو بھی اور اس کے پورے محل کو بھی زمین پر دھسا دیا. پورے قارون کو بھی اور قارون کے پورے یہ بلڈنگ جس کی وجہ سے وہ فخر کر رہا تھا اس کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، زمین پر دھسا دیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس تھی، لیکن یہ سمجھا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جب ہم نے دھسا دیا اس کو اور اس کی پوری بلڈنگ کو زمین پر گھسا دیا، کوئی جماعت اس کو مدد نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اس نے کیا کہا تھا، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے مجھ کو مال ملا، وہی ٹیلنٹ، وہی علم، وہی سمجھ اس کی بربادی کو روک سکی؟ نہیں روک سکی۔ وہ کہہ رہا تھا میں اتنا ہوشیار ہوں، میں نے اتنا روپیہ جمع کر لیا، یہ میرے علم کی وجہ سے آیا، لیکن اللہ نے جب اس کو ہلاک کیا، اس کے پورے ہوشیاری کام آئے، کوئی ہوشیاری کام نہیں آتا، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں۔ جس راستے پر لوگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جان پاتا، کوئی نہیں جان پاتا، اللہ تعالیٰ بڑا خطرناک عذاب دیتا ہے۔ عبرت کر دیا کہ نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ؟ پوری دنیا کے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قارون کا خوشی خوشی نام لیتے ہیں؟ نہیں نام لیتے۔ کوئی بھی آدمی اس راستے پر جاتا ہے، فخر کرتا ہے اور اپنی ہوشیاری دکھاتا ہے، اسی طرح برباد ہوتا، اور پھر کوئی اس کا نام تک لینے والے خوشی سے نہیں ہوتے۔ لیکن اسی جگہ پر دیکھیے حضرت یہ جو قارون تھا بادشاہ تھا کہ نہیں تھا نا، لیکن اسی جگہ پر یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دیا اور بادشاہت بھی دیا تو کیا کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے مجھ کو اتنی نعمت دیا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، مجھ کو اس لیے دیا تاکہ اللہ مجھ کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں یا ناشکری کروں۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ تفسیر پڑھیے ابن کثیر، جب ان کے بھائی بکھر گئے، ان کے ابو بکھر گئے، ان کی امی بکھر گئی، اللہ تعالیٰ نے مصر میں سب کو اکٹھا کیا اور کنویں سے لے کر کے اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ جیل میں گئے، کہاں گئے، لیکن بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد کیا، جب جمع ہوئے تو کیا کہتے ہیں، سب اکٹھا جمع ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرا ولی ہے، یعنی تم میرا مدد کرنے والا ہے۔ کنویں سے کس نے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نا، کنویں سے بچانے والا۔ اور جیل خانے میں ڈالے، جیل سے کس نے بچایا؟ عزیز مصر کی بیوی کے پیترے اور چال بازی سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ تو اسی وجہ سے کہا انت ولی فی الدنیا، اے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں میرا ولی اور مددگار ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تو میرا مددگار ہے۔ تو اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، کیا دعا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں توفنی مسلمان، مجھ کو مسلمان بنا کر کے مارنا، کافر بنا کر کے نہیں مارنا، مجھ کو مسلمان بن کر کے موت دینا، وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب میں مر جاؤں تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس بہت کچھ نعمت ہے، بہت کچھ نعمت، پورا اگر چھن جائے پھر بھی ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو یہ کافی ہے، ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس تو یہ کافی ہے۔ اسی کی بچاؤ کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ اتنی نعمت ملنے کے بعد یہ نہیں کر رہے ہیں فرعون کی طرح کہ میرے چال بازی، میرے ہوشیاری، میرے علم سے مجھ کو یہ دولت مل گئی نا، وہ تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تو ہی میرا مولا، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی بچاتا ہے اور آخرت میں تو ہی بچائے گا۔ یہی یاد رکھیے، جو بندہ اس طرح ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین پھر اس کو اس سے بہترین نعمت دے، اس سے بہترین نعمت دے گا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک آدمی اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر کے شکریہ ادا کر کے حضرت یوسف، حضرت سلیمان علیہ السلام کے راستے پر چل سکتا ہے، اور ایک آدمی ناشکری کر کے فرعون، حامان، شداد اور یہ وہ اس کے راستے پر جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، بات بہت زیادہ ہو گئی، انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں
ان کی بیماری کو شفائے عاجلہ کلیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرما دے، اور ہماری جسمی، روحانی اور قلبی ذہنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ امن، چین، سکون، تسلی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک، بدعات، خرافات، دنیا کے جھمیلوں، فتنوں، دھوکہ بازیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ سنت رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے سلف صالحین کے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق